دنیا میں جیسے خیر کے اسباب، ذرائع، مقامات اور تعلقات ہوتے ہیں، ویسے ہی شر کا جال بھی اسی طرح سے بچھا ہوا ہے، ظاہر میں اور باطن میں، حتیٰ کہ روحانیت میں بھی اشرار اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ بندے کو یا تو برا کر دیں یا اچھا نہ ہونے دیں، یا اگر اچھا ہو جائے تو اس کے کاموں میں برائی کی ملاوٹ کروا دیں یا اچھائی میں اسے ترقی سے روک دیں۔ اس کے لیے وہ ہیلے کرتے رہتے ہیں۔ ٹھوس بنیادوں پر مادی چیزوں میں بھی یہ عنصر پایا جاتا ہے، اور روحانی طور پر فکر، خیال، عقیدہ، نظریہ سے لے کر عمل، تعلیم، تربیت کی کوئی جگہ اور کوئی نصاب نہیں چھوڑتے، مگر پوری کوشش کرتے ہیں کہ بندہ نہ بن پائے۔ تاجر کو اس کی تجارت میں، جاگیردار کو اس کی جاگیر میں، سرمایہ دار کو عین سرمایہ میں، سرمایہ داری میں، بیوروکریٹ کو بیوروکریسی میں، سیاستدان کو سیاست میں، کسی روحانی عامل کو اس کی روحانی دنیا میں، کسی ملا کو اس کی ملائیت میں، کسی عالم کو اس کے علم میں، کسی جگہ نہیں چھوڑتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ پورا شریر نہ بھی بن پائے تو تھوڑی بہت شرارت اس میں داخل ہو جائے یا داخل رہے۔ یہ ان کا کام ہے، اور وہ ہر وقت اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں خیر کے ساتھ ساتھ شر کا ایک ایسا عجیب اجتماع ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں دوسری طرف ہی سو جاؤ سو جاؤ، وقت پر جگا دیں گے، رہ بھی گئی نماز تو کیا ہو جائے گا، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، تم ضرور جاگو گے، ابھی تم نے دن میں بڑے کام کرنے ہیں، نیند پوری کر لو۔ اس طرح کی پوری ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، اس کا فیصلہ ہر روز ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھوں کہ اس کے پڑھنے سے شیاطین سے یا اشرار سے حفاظت ہوتی ہے، تو کیا اس سے شراب کی بوتل ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھوں کہ اس کے پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوگی اور میرے ساتھ شیاطین نہیں کھائیں گے، تو کیا کھانے کے اندر جو حرام کے اجزاء ہیں وہ بسم اللہ پڑھنے سے نکل جائیں گے؟ نہیں نکل جائیں گے، نہیں۔ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا جاؤں اور معوذتین پڑھتا جاؤں، قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھ دوں، قل اعوذ برب الناس پوری پڑھ دوں، آیت الکرسی پوری پڑھ دوں، تو گناہ کے اسباب جو گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں میرے منتظر ہیں، کیا وہ ان کو پڑھنے سے وہ عمارتیں ٹوٹ جائیں گی؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے خیال پیدا ہوتا ہے، پھر خیال عمارت بناتا ہے، پھر اس عمارت کے اندر وہ خیال ایسے مادی اجزاء بنواتا ہے کہ جن سے شر پھیلتا ہے۔ جب وہ مادی اجزاء بن جاتے ہیں
تو کسی زور اور معجزے سے تو شاید ٹوٹیں، ورنہ آپ ان کو پھونک مار کے نہیں توڑ سکتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شراب کی بوتلوں کو کسی نے دم کر کے توڑ دیا ہو؟ نیچے پھینک کے توڑنا پڑے گا، یا ان کے اوپر کوئی لوہے کی چیز کچھ مارنی پڑے گی جس سے شیشہ ٹوٹے گا، شراب کی بوتل ضائع ہو جائے گی۔ ورنہ اگر آپ پورا قرآن بھی پڑھ لیں تو شراب کی بوتل نہیں ٹوٹے گی۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فرعون کے دربار میں انہوں نے اپنے جادو سے سانپ بنا دیے۔ اب سانپ جب بن چکے تو حضرت موسیٰ نے کیا پھر اس پر کچھ پھونکا؟ نہیں، بلکہ وہ تو سوچنے لگے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، حضرت موسیٰ کے دل میں تو یہ ایک طرح کا یہ خوف بھی آیا کہ اتنے سانپ بن گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ کیا اب کوئی دم درود کر کے یہ سانپ ختم ہوں گے یا کیا ہوگا؟ یعنی شر نے اپنا کام دکھا کر کچھ مادی اجزاء بنا دیے، اب ان مادی اجزاء کو آپ آیت الکرسی پڑھ کے کیسے ختم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی طرف وحی فرمائی، لا تخف انک انت الاعلی، آپ جیت جائیں گے۔ کہا کیسے؟ کیسے جیت جائیں گے؟ اتنے سانپ بن گئے ہیں، کیسے جیت جائیں گے؟ میں جادوگر تو ہوں نہیں، میں جادوگر تو ہوں نہیں، انہوں نے تو جادو سے یہ بنا دیے ہیں، اب میں کیسے بناؤں؟ میں کیا کروں؟ فرمایا اپنے عصا کو نیچے پھینک، اپنے عصا کو نیچے پھینکا تو وہ زیادہ بڑا سانپ بن گیا۔ جب وہ زیادہ بڑا اژدہا بن گیا تو وہ باقی سانپوں کو کھا گئے۔ تو معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ جب شر اپنا مادی وجود بنا لے اور ٹھوس جزو اور جسم قائم کر لے تو پھر اس کا مقابلہ آپ کو مادی خیر سے کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دینی ادارے بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو غیر دینی ادارے ہیں ان کا مقابلہ وظائف پڑھنے سے نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ سورہ یاسین کی تلاوت سے نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو پھر ان کے سامنے دینی ادارے بنانے پڑیں گے، یعنی مادے کے شر کو مادے ہی کے اندر خیر سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر آپ جنگ جیتیں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ غزوہ بدر کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب کافروں کے پاس ساز و سامان بھی تھا، جنگی ساز و سامان، اور وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو رستے میں موت آ جاتی، اگر وہ چاہتا تو ان کی تلواریں ٹوٹ جاتی، ان کے نیزے، ان کی کمانیں، ان کے اونٹ سب ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا کہ عین میدان کے اندر ان کی تائید کے لیے کچھ ایسا اتارا کہ جو روحانی طور پر عین میدان جنگ کے اندر ان کی مدد کرتا رہا، جس سے وہ بھاگ نکلے اور بڑے بڑے ان کے مارے گئے۔ اس میدان میں تو ایسے ہو گیا، لیکن اس سے اگلے میدان میں جسے ہم غزوہ احد کہتے، اس میں ایسا نہیں ہوا۔ اس میں ایسے اس لیے نہیں ہوا، اور بھی کئی وجوہ ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ بھی نکلتی ہے کہ ہر میدان میں فرشتے نہیں اتریں گے،
ہر میدان میں نہیں اتریں گے. آپ کو خود اپنی قوت بڑھانی پڑے گی. جیسی شر کے پاس قوت ہے ویسی ہی قوت خیر کو اپنے لیے جمع کرنی پڑے گی, پھر مقابلہ ہوگا. چنانچہ یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں بڑی ظاہر ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, تیار کرو ان دشمنوں کے مقابلے میں قوت, گھوڑے, مال و اسباب, روب پڑے ان پر جو اللہ کے دشمن ہیں. تو شر کا یہ جال بہت گمبھیر ہے, گورکھ دھندا ہے, الجھا ہوا ہے, جس نے انسانیت کو الجھایا ہوا ہے. کافروں کو ان کے کفر میں, عالموں کو ان کے علم میں, عاملوں کو ان کے عمل میں, سیاستدانوں کو سیاست میں, تاجروں کو تجارت میں, افسروں کو بیوروکریسی میں, اور ہر ایک کو اس کے عہدے, اس کے اختیار, اس کی جاگیر, اس کی سرمایہ, اس کی صحت, اس کے خیال اور اس کے فکر کے اندر الجھایا ہوا ہے. اب جب تک تو اس کا مادی جز نہ بنے تب تک تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. آیت الکرسی پڑھیں, اس سے حفاظت ہوگی. سورہ کہف پڑھیں, حفاظت ہوگی. لیکن جب وہی چیز اپنا مادی جسم بنا لے گی تو پھر آپ کو مادیت کے اندر اس کا تدارک کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ مساجد کو بھی تالے لگائے جاتے ہیں, چور پنکھے اتار کے لے جاتے ہیں, مسجد کی ٹوٹیاں کھول کر لے جاتے ہیں, لوگوں کی جوتیاں پہن کے دوڑ جاتے ہیں. کیا مساجد کے اندر آیت الکرسی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی؟ پڑھی جا رہی ہوتی. پھر چوری کیسے ہو جاتی؟ چوری اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ جو ایک مخفی شر تھا وسوسے کی صورت میں, اس نے ایک انسان کو شریر بنا دیا. جب وہ شریر بن گیا تو اب اس کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو ایک سیکیورٹی کے لیے ایک بندہ کھڑا کرنا پڑے گا. جب تک خیال تھا تو تب تک تو آپ آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی. جب ایک بندہ شریر داخل ہو گیا تو اب ایک بندہ آگے سے اس کو روکنے والا ہو تو وہ رکے گا, نہیں تو نہیں رکے گا. یہاں سے توکل کا بھی بڑا کوئی عجیب و غریب لوگ مفاہیم نکال لیتے ہیں. اب فلاں بزرگ ہے تو توکل تو یہ ہے کہ وہ توکل پہ کیوں نہیں چل رہا, سیکیورٹی گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں. وہ سیکیورٹی گارڈز اصل میں اس کے توکل کا حصہ ہے کہ اس نے خدا پر ایک روحانی بھروسہ بھی کیا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق مادی سبب بھی بنایا ہوا ہے, اختیار کیا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اس نے ٹھیک کیا ہوا. میں جس شہر میں رہتا ہوں, اگر اس شہر کا ہر آدمی آیت الکرسی پڑھے اور اپنے شہر کو حصار لگائے کہ کوئی چور داخل نہ ہو, کر لیں تجربہ, چوری ہو جائے گی. لیکن ہر گلی اور ہر محلے میں اور ہر سڑک پہ اگر ایک پولیس والا ایماندار آدمی کھڑا ہے, ایماندار کی بات کر رہے ہیں, چوری نہیں ہوگی. ہاں یہ بات ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو جتنی بھی حدیثیں احادیث آپ کو ملیں گی اس حوالے سے کہ ان آیات کو پڑھنے سے یہ حفاظت ہوگی, ان آیات کو پڑھنے سے یہ حفاظت ہوگی. پروفٹ نے یہ باتیں کیوں ارشاد فرمائی؟ کیونکہ
ان کے جو مخاطبین تھے، جو ان کے سامعین تھے اس دور کے اندر، وہ بتوں سے اپنی مانگتے تھے کہ ہمیں بچا، ہماری حفاظت کر آندھیوں سے، ہماری حفاظت کر ہم ڈوب نہ جائیں، ہماری حفاظت کر گرج چمک سے، ہماری حفاظت کر بھوک سے، مصیبتوں سے۔ تو لازماً ان کو اللہ کی طرف لانا تھا تو کلمات تبدیل کرنے تھے، یعنی اگر وہ اپنے بتوں سے پناہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں بچا ان شر سے، مصیبتوں سے، تو پھر ان کو بتانا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرو، یہ پڑھو، یہ کہو، یہ پڑھو، یہ کہو، تاکہ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ لیکن یہ آدھا بیانیہ ہے، اور باقی آدھا بیانیہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کبھی بھی نہیں اس چیز کی نفی کی کہ تم صرف ان اوراد اور ان وظائف اور ان کلمات پر ہی اپنی مادی زندگی کی بنیاد رکھو، فرمایا جس طرح اپنے سامان کی حفاظت ہو سکے کرو۔ مسلمان شروع سے اس معاملے میں بڑے بیچارے رہے ہیں اور ادھورے رہے ہیں کہ یہ آدھے بیانیے پہ ٹھہر جاتے ہیں، باقی آدھے بیانیے پہ غور نہیں کرتے۔ کتنے کیمرے لگیں گے جی؟ ایک جوتیوں کی جگہ پہ، ایک ٹوٹیوں کی جگہ پہ، ایک مین گیٹ پر، کچھ ونڈوز پر، ادھر ادھر لگاؤ تاکہ چوروں کی خبر رہے کون جوتی اٹھا رہا ہے، کون ٹوٹیاں کھول رہا ہے، کون پنکھے اتار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے کہا میرے گھر پہ بھی لگاؤ، اوپر فریج پڑی ہے، یہ بے ایمان اوپر ہی نہ آ جائے، یہ نہ ہو میں نیچے نماز پڑھا رہا ہوں یہ اوپر سے فریج اٹھا کے لے جائے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسے بھی ہوا تھا، وہ گھر میں بیٹھا رہا تو ٹھیک رہا، جب ادھر سے اپنے کمرے سے اٹھ کے نیچے نماز پڑھانے کے لیے آیا، پیچھے سے اس کے کمرے میں سے جو کچھ پڑا تھا کوئی نمازی اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، میں تو کمرے میں بہتر تھا، تیری حاضری میں گیا ہوں، مصلی پہ نماز پڑھائی ہے تو میرا تو سارا مال ہی گیا۔ ویئر از گاڈ؟ خدا کہاں ہے؟ اے اللہ تو ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ خیر جس کی جیب کٹی وہ تو چلا گیا۔ مولوی صاحب نے کمیٹی بلائی، انہوں نے 5 کیمرے ادھر لگا دیے، 5 ادھر لگا دیے، 5 کیمرے لگ گئے۔ سیکیورٹی کے لیے ایک پولیس مین درخواست دی، جی ہمیں مسجد کی سیکیورٹی چاہیے۔ انہوں نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا جی سیکیورٹی چاہیے، حالات بڑے خراب ہیں۔ انہوں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، تو پھر کہا جی ایک پولیس والا چاہیے تاکہ ایک مرے باقیوں کو بچا لے۔ پولیس والے کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اس نے کہا یار اب یہاں پہ مسجد میں اگر کوئی آتا ہے، میں جاؤں گا، یہ بے ایمان سارے بچیں گے نمازی، مجھ پہ کیا بلا پڑی، مصیبت پڑی، وہ بھی ڈر کے کھڑا ہے مسجد کے دروازے پر، خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی اور نہ ایشو ہو جائے، وہ بھی ڈرا ہوا ہے غریب۔ مولوی صاحب اگلا جمعہ آ گیا، مولانا صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لایا اور پہلی آیت پڑھی وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ اس نے ساری جو توکل کی آیات تھیں رٹا لگائی ہوئی تھیں سنا دیں، جو حدیثیں توکل پہ تھی وہ بھی ساری سنا دیں۔ شریف لوگ سنتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور ایک تھوڑا سا سیانہ آدمی بیٹھا تھا، تھوڑا سا سیانہ آدمی، مولوی صاحب کی توکل پہ پوری تقریر سننے کے بعد جمعے کے بعد بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مولانا اگر اسے مذہب کی بے حرمتی نہ سمجھیں تو ایک سوال اٹھاؤں؟ اس نے کہا اٹھا بھائی۔ کہا گستاخی کا فتویٰ تو نہیں لگاؤ گے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی مولوی دی گستاخی کرو نا، تو وہ کہنا ہے بھائی اے مذہب دی گستاخی ہوگی، دھندا ہے نا، دھندا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ 5 سیکیورٹی کیمرے لگائے ہیں، پولیس والا گیٹ پہ بٹھا دیا ہے، ٹوٹیاں مسجد کی چوری ہوئی ہیں، وہاں ایک بندہ نگران لگا ہوا ہے، اور توکل پہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ مولانا مجھے مذہب کا فلسفہ تو بتاؤ، مذہب ہے کیا؟ ایک طرف توکل کی تقریریں کرتے ہو، بندوں کو کہتے ہو، جب خدا کی طرف لگ جاؤ گے۔ 1-2 بزرگوں کے قصے بھی سنا دیے کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی بھیڑوں کے لیے ایک بھیڑیا آ گیا،
تو بھیڑیے نے جب بھیڑ کی طرف دیکھا اس کو کھانے لگا تو ایک اور وحشی درندہ آ گیا، اس نے بھیڑیے کو کھا لیا۔ اب ایک مرید نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جو خدا کے ساتھ لو لگا لیتا ہے پھر خدا اس کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سب نے کہا سبحان اللہ، نعرہ لگ گیا، پیسے بھی آ گئے، مولوی صاحب بڑے خوش۔ اب یہ بات ہے آدھی، پوری نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس بزرگ کی زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے 50-60 سال کی زندگی میں کو 10 کرامتیں تو بنتی ہیں نا ایک ولی اللہ کی۔ باقی زندگی میں کیا ہوتا ہے یہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا، کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ اس دن تو ایسا ہوا ہوگا لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ سیانے آدمی نے تھوڑا تیز تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اس نے مولانا سے کہا اگر مذہب کی گستاخی نہ سمجھیں تو سوال اٹھاؤں، کیونکہ سوال اٹھانا بھی تو گناہ ہے نا۔ کہا اٹھاؤ، خیر آ کے اس نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ مولانا توکل پہ تقریریں سنا رہے ہو، 5 کیمرے 7 کیمرے پچھلے ماہ لگوائے ہیں، سارا مسجد کا گلہ خالی ہو گیا ہے، یہ کیا ایشو ہے؟ مولوی صاحب چپ۔ کہا جی وہ اصل میں چور تھا تو ایک رات ٹوٹیاں چرا لے گیا۔ وہ مولوی کو فکر اپنی تھی، مسجد کی ٹوٹیوں کی خیر ہے آ جائیں گی، پنکھے کی بھی خیر ہے آ جائیں گی، جب جس کی کٹے گی وہ تو چلا گیا، میری فریج جو کمرے میں چھوٹی پڑی ہے جو اوون وہ نہ ہو جائے چوری۔ روڑا اپنا تھا، کیمرے لگ گئے، سارا کچھ فٹ ہو گیا۔ مولانا کا بھی ٹھیک کام چل گیا، مسجد کا بھی اب آئندہ سے حفاظت ہوگی کہ جیب قطرہ جلدی سے داخل نہیں ہوگا، اس کو بھی پتا ہوگا سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جیب قطرہ خدا سے نہیں ڈرتا، سیکیورٹی کیمروں سے ڈر جاتا ہے۔ جیب کترنے والا وہ خدا سے نہیں ڈرتا، وہ سیکیورٹی کیمرے سے ڈر جاتا ہے۔ ویئر از گاڈ؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کا تعارف کروانے والوں نے اللہ کا تعارف ادا کروایا ہے۔ مولوی صاحب اگر توکل کی تقریر کے دوران بتاتے کہ سیکیورٹی کیمرے لگوانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ 5 کی بجائے 10 لگانے چاہیے، پھر وہ ہوشیار آدمی کبھی یہ سوال نہ اٹھاتا کہ حضرت توکل یہ چیز ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو اور یہ کر لو تو تمہاری حفاظت من کل الوجوہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بات ہے، اللہ کرے تو ہو جائے، لیکن خدا کا ساتھ حکم نہیں سنایا مولانا نے کہ جب اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہو، جب شر اپنا مادی وجود پکڑ لے تو اس سے حفاظت کے لیے خیر کو مادی وجود بنانا پڑے گا۔ اچھا تالا لگاؤ، سیکیورٹی کیمرے اچھی طرح سے لگاؤ، پھر نماز میں پوری توجہ سے توجہ کرو۔ یہ پورا حکم تھا، مولوی نے آدھا سنایا، اس لیے شر نے نہ مولوی کو چھوڑا، نہ مسجد کو چھوڑا، نہ رستے میں آیت الکرسی پڑھنے والے کو چھوڑا۔